ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر راشد نیٹورک کو سبسکرائب کریں۔ نبی رہی حضور حافظ ملت، محبت کے دریا پیار کے ساغر، سرچشمہ اخلاق و مربت، ہمدرد قوم و ملت، مدبر مسائل امت، حضرت علامہ نعیم یعنی نعیم ملت اطال اللہ عمرہ وزید مجدو، اور آج کے بہترین ناظم کرم فرما حضرت بڑے بھائی قیصر رضا اعظمی صاحب قبلہ، مشہور و معروف لب و لہجے کے مالک محترم المقام حضرت اشہر عزیزی صاحب قبلہ، جلسے کے روح رواں حضرت عبدالباری مکی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے حضرت قاری اکرم صاحب، ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب، تمام ہی اہل علم، سامعین سامعات، گلاب رحمت خدا کا لے لو، طریقہ یہ مصطفیٰ کا لے لو، اضافہ چاہو جو نیکیوں میں سلام توصیف رضا کا لے لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پورا مجمع بآواز بلند کلمہ شریف پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے تمام حضرات۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ منافقون کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اور آج کے اس پروگرام کو کئی نسبتیں حاصل ہیں، کئی گوشے ہیں جو آج ذکر ہونا ہے، جن میں سے بعض گوشوں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے، اور آپ نے بڑے عمدہ خطابات، اشعار، منقبتیں سماعت کی۔ میں جس وقت حاضر ہو رہا تھا تو نبی حضور حافظ ملت حضرت نعیم ملت کا پرمغز خطاب ہو رہا تھا، سیرت خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے، اور بڑی قیمتی باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری تمام خواتین یعنی خواتین اسلام کو کنیزان فاطمہ زہرا بنائے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، رب فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ کہتا ہم نے تمہیں جو دیا، یعنی جو رزق دیا، جو ہم نے تمہیں مال عطا فرمایا، اس میں سے راہ خدا میں خرچ کر لو، موت آنے سے پہلے پہلے۔ بے شک موت آنے یہ رب کا کلام ہے، اس کو گہرائی سے سنو۔ یعنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے، نبض ہستی خاموش ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ گلشن حیات پہ پتجھڑ آ جائے، آپ کف افسوس ملتے رہ جائیں،
ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو۔ اب صدقات واجبہ بھی ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، آپ کسان ہیں، فصلوں پہ عشر ہے، تو یہ تو فرض ہے، یہ تو نکالنا ضروری ہے، تو صدقات واجبات بھی کرتے رہو جو فرض ہے ادا کرنا راہ خدا میں، اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی کرتے رہو، ورنہ اللہ کہتا ہے جب موت آ گئی تو موت آنے کے بعد اب بندہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش یا اللہ کاش تو تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دیتا، فاصدق تو میں صدقہ کرتا، واکن من الصالحین اور نیک بن جاتا، مگر اب موت، بولیے اب موت آ چکی ہے، اب تمنا کرنے سے کیا حاصل، اب تو زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی ہے۔ ایک استاذ اپنے شاگرد کے ساتھ قبرستان میں فاتحہ پڑھنے گئے ٹیسر بھائی، تو استاذ نے اپنے شاگرد سے کہا جب فاتحہ سے فارغ ہو گئے، بیٹا یہ بتاؤ یہ جو صاحب قبر ہے، یا انہوں نے تمام اہل قبور کے بارے میں کہا کہ جتنے بھی یہاں پہ آرام کرنے والے مرحومین ہیں جو زیر زمین آ کر کے محوے آرام ہیں، جزا یا سزا پا رہے ہیں، اگر جزا مل رہی ہے تو محوے آرام ہیں، سزا مل رہی ہے تو عذاب میں گرفتار ہیں۔ استاذ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ انہیں اگر دنیا میں آنے کا موقع مل جائے، مہلت مل جائے دنیا میں آنے کی انہیں، تو یہ کیا کریں گے دنیا میں آنے کے بعد؟ اہل مبارک بڑے بزلہ سنج، بہت ہی دور رس نگاہیں رکھنے والے اور ایک ایک بات کو بہت گہرائی سے سننے والے ہیں، اس لیے مجھے زیادہ باریکی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت آسانی سے سمجھ جاؤ گے۔ استاذ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ یہ جتنے بھی مرحومین ہیں، اہل قبور ہیں، قبروں میں آ کر کے جو اپنی منزلوں تک، اپنے ٹھکانوں تک پہنچ چکے ہیں، پیوند خاک بن چکے ہیں، یہ بتاؤ بیٹا انہیں اگر دنیا میں آنے کا موقع مل جائے، دنیا میں آنے کی مہلت مل جائے تو یہ کیا کریں گے؟ شاگرد نے وہی جواب دیا جو دینا چاہیے تھا، میں بھی اگر اس کی جگہ ہوتا، آپ اس کی جگہ ہوتے تو یہی جواب دیتے۔ شاگرد نے حد ادب میں رہتے ہوئے کہا حضور اگر انہیں دوبارہ مہلت حیات مل جائے، زندگی گزارنے کا موقع مل جائے تو حضرت یقین کریں مسجدوں کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے، یہ راہ خدا میں بہت خرچ کریں گے، ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی زندگی عبادت خداوندی میں گزار دیں گے، گناہوں کی طرف تو دیکھیں گے بھی نہیں، چونکہ یہ دیکھ چکے قبر میں جا کر کے کیا ہوتا ہے۔ استاذ نے فرمایا بیٹے یہ تو اب دنیا میں آنے سے رہے، جو گیا وہ گیا، ان کے لیے جو تم کہہ رہے ہو وہ موقع بھی تمہارے پاس ہے، تم یہ کام کر لو جو ان کے لیے کہہ رہے ہو۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ زور سے بولو بات سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ موت ایک دفعہ آ گئی تو ختم۔ ابھی میں کھانا تناول کر رہا تھا تو مجھے ایک نے نہیں کئی ایک نے بتایا کہ صوفی باصفا مبلغ دعوت اسلامی حضرت عبد الباری مکی نور اللہ مرقدہ پابند صوم و صلاۃ تو تھے ہی مگر اوابین و اشراق بھی پڑھا کرتے تھے۔ ان کا تعارف، ان کا انٹروڈکشن، ان کی پریبھاشا یہ تھی کہ یا تو گھر پہ ملیں گے، گھر پہ نہیں ہوں گے تو پھر خدا کے گھر مسجد میں ملیں گے۔ یہ علماء ذوی احترام کا نورانی قافلہ جلوہ باہ ہے۔ پوچھئے ایسے لوگ جن کی شناخت مساجد بن جائیں، جن کی پہچان نمازیں بن جائیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، میخیں جانتے ہو؟ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے میں اللہ پاک جن کو جگہ عطا فرمائے گا ان میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔
وہ فجر کی نماز پڑھ کے آئے جناب والا، انہوں نے پہلے تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو وہ سورج کو دیکھ کر کے نماز کا وقت منتخب کیا کرتے تھے، بار بار سورج کو دیکھتے تھے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، گھڑیاں ہو گئی، سہولتیں ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ظہر کی نماز ادا کی، اب عصر کا انتظار ہے، عصر کی ادا کی، اب مغرب کا انتظار ہے، مغرب کی ادا کی، اب عشاء کا انتظار ہے۔ سبحان اللہ، پنج وقت نمازی کی شان ہی الگ ہوتی ہے، بات ہی الگ ہوتی ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ سن کر کے کہ وہ پنج وقت نمازی تو تھے ہی، مگر اوابین بھی پڑھا کرتے تھے، اشراق بھی پڑھا کرتے تھے، مالک کی توفیق سے وہ تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں ذکر خیر ہو رہا ہے صاحب ان کا؟ بتاؤ اس محلے میں یہ بات کہی گئی کہ نہیں کہی گئی کہ اتنا بھاری جنازہ بہت کم ہوا ہے یہاں پر اس محلے میں؟ بتاؤ، اونچا بولو، ارے زور سے بولو، تھا کہ نہیں تھا بھاری جنازہ؟ کس وجہ سے تھا؟ ہر کوئی شریک ہونا چاہ رہا تھا جنازے میں، کیونکہ وہ پنج وقت نمازی تھے۔ سبحان اللہ، آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، نمازوں کی پابندی کیا کرو، نمازوں میں غفلت نہ کیا کرو، نماز کی گاٹھ باندھ لو، کسی بھی عالم میں نماز مت چھوڑا کرو۔ اے لوگوں، اللہ پاک ہم سب کو جتنی بھی زندگی اس نے عطا فرمائی، سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکات شریف پیج نمبر 57 کی 70 26 27 کی حدیث پاک، عن ابی ہریرہ قال عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایوہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارائیتم لو ان نارا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنه شیء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے زور سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ مشکات شریف پیج نمبر 58 کی 70 22 23 24 25 کی حدیث پاک، عن ابی ذر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فاخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة۔ پورا مجمع بلند آواز سے محبت کے ساتھ نماز کے نام پر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پنج وقتہ نمازی بنو، یہ آج کی تقریر کا پہلا پیغام دل پہ لکھ کر لے جاؤ۔ عبد الباری مکی نور اللہ مرقدہ کا ذکر خیر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پنج وقتہ نمازی تھے۔ بے شک، ذرا زور سے بولو، پنج وقتہ دل میں گانٹھ باندھ کے لے جاؤ کہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور جلوہ بار، صحابہ حاضر، حضور نے فرمایا صحابہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے صاف و شفاف پانی کا چشمہ رواں دوا ہو اور وہ گھر والا اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا گندگی بچے گی اس کے بدن پہ؟ صحابہ نے کہا حضور 5 مرتبہ نہائے اور پھر بھی گندگی رہ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا جس طرح 5 مرتبہ نہانے والا میل سے گندگی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 وقتہ نماز ادا کرنے والا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ذرا زور سے بولو، موسم ہے پتجھڑ کا، ساتھ ہے ابو ذر غفاری۔ حضور کے سفر میں حضور نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کے ایسے ہلایا، پتے گرنے لگے، ظاہر پتے کمزور ہو جاتے ہیں پتجھڑ کے موسم میں، اور پتے جب گرے حضور نے فرمایا ابو ذر دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور ہاں میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے اشارہ کرتے ہی پتے زمین پہ گر رہے ہیں۔ کہا ابو ذر جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے نا ایسے ہی گناہ گر جاتے ہیں جیسے میرے ہاتھ سے اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے، دنیا میں کام آئے گی دنیا کی دولتیں، دنیا میں کام آئے گی دنیا
کی دولت عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے گمراہیوں سے شر سے بچاتی ہے خلیل رکھتی ہے عافیت میں وہ قوت نماز ہے زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ قیصر بھائی وہ صبح کو جیسے آپ بھی سفر میں بہت رہتے ہیں ماشاءاللہ اور میں بھی سفر میں رہتا ہوں تو میں نے بہت دفعہ دیکھا جیسے آپ مبارک پور سے اعظم گڑھ جائیں گے سٹھیاؤں جائیں گے ادھر محمد آباد جائیں گے تو ہمارے برادران وطن آپ کو سڑکوں پہ دوڑتے ہوئے مل جائیں گے ایک دفعہ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا بس کوئی مقصد نہیں تھا میں نے تھوڑا ڈیپلی کہ کیوں دوڑتے ہیں تو انہوں نے کہا بابا رام دیو جی نے یہ ایڈوائز دیا کہ صبح میں دوڑو چونکہ تازہ ہوا مانسک سنتولن اچھا رکھتی ہے اور اس سے آکسیجن ملے گا باڈی میں ویکنس دور ہوگی تندرستی میں اضافہ ہوگا دیکھو انہوں نے اپنے لیڈر کی بات کو مانا کہ نہیں مانا صبح صبح دوڑ رہے ہیں اچھی بات ہے اس سے صحت بنتی ہے اب میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ کے پیشوا نے جو بات کہی ہے اچھی بات کہی ہے مگر ہمیں ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے نماز عطا فرمائی ہے اور حضور کو تحفہ نماز کا عطا فرمایا خدا نے معراج کے اندر کیوں اب دیکھو نماز تم پڑھو اس میں فجر کی نماز بھی ہے ماشاءاللہ فجر کی نماز کے لیے آپ بیدار ہوئے ٹھیک ہے اور بیدار ہوتے ہی آپ نے وضو کیا گھر پہ ویسے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وضو گھر پہ کرنا چاہیے موطا امام محمد کی حدیث شریف ہے اور بلکہ میں نے الجامعۃ الاشرفیہ ہی میں موطا شریف پڑھی تھی موطا امام محمد کی یہ حدیث شریف ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے حضور فرماتے ہیں کہ جو گھر پہ وضو کر کے نماز کے لیے جائے تو اس کے ایک قدم پہ گناہ مٹ جاتا ہے اور دوسرے قدم پہ اللہ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اب گھر سے لے کر مسجد تک جتنے بھی آپ کے قدم پڑیں گے کتنے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور نہ جانے اللہ کے کرم سے کس قدر نیکیوں میں اضافہ اللہ پاک اچھا دوسرا آپ نماز ہی میں ہیں پھر یہ بھی ہے کہ آپ وضو کر کے نکلے اس لیے ہے کہ آپ مسجد میں پہنچے تو امام صاحب تکبیر کہہ چکے تھے نماز کے لیے تو دوڑنا زیادہ اتنا دوڑنا کہ جس سے نماز میں خلل پڑے اور مسجد کے آداب کا لحاظ نہ رہے تو اتنا نہیں دوڑنا چاہیے یہاں قدم تیز کر لیے تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ تیز دوڑنا کیونکہ حدیث کا لب لباب یہ ہے مفہوم یہ ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ چونکہ اب تم نے نماز کی نیت کر لی نا تو تم نماز ہی میں ہو ذرا زور سے بولو تم نماز ہی میں اب آپ فجر میں اٹھے آپ نے وضو کیا مسجد تک 4 رکعت نماز پڑھی 2 سنتیں 2 فرض گھر تک آ گئے گھر تک بعد میں آؤ یار ایک کام کرو مسجد سے سیدھا قبرستان جاؤ ذرا زور سے بولو سبحان کہاں جاؤ قبرستان جاؤ اپنے والد مرحوم کو والدہ مرحومہ کو اپنے بھائی مرحوم کو اپنے اعزاء اقرباء مرحومین کو 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لو یا ایسا کرو آیت الکرسی پڑھ لو جو بھی آپ کو یاد ہے پڑھ لو اور اگر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں یاد ہیں سبحان اللہ پڑھ لو ایصال ثواب کر دو اب آؤ گھر پہ تو کتنے چل لیے آپ لوگ قدم آپ کے اٹھے کہ نہیں اٹھے بولو یار ذرا زور سے کس قدر آپ کے قدم اور گھر پہ آنے کے بعد اب ڈائریکٹ ناشتہ نہ کرو نہیں اب ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو سبحان اللہ سبحان ابھی ناشتہ بعد میں ماں ناشتہ تیار کر رہی ہیں ماں کے چہرے کی زیارت کرتے رہو اور من ہی من میں پڑھتے رہو اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے تیرے چلنی ٹھنڈی ہوا چاہیے پڑھیے میرے ساتھ پیاری ماں مجھے یا رسول اللہ زندہ باد اللہ آپ بھی پڑھیے بھائی جان ہمارے ماشاءاللہ اللہ سب کو ہمارے حافظ ہاشم جمال صاحب ماشاءاللہ اللہ شاہ جمال ہاشم صاحب جو بھی ہیں ہاشم جمال یا جمال ہاشم بات ہے اللہ شاد و آباد رکھ کے ہمارے اکبر بھائی تمام ہی علماء پڑھیے میرے ساتھ اب آپ ناشتہ بھی کرتے رہو کتنے چلے بتاؤ قدم بڑھے کہ نہیں بڑھے خدا کی عبادت بھی ہو گئی اور بدن کی ریاضت بھی ہو گئی سبحان اللہ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ پیاری ماں
مجھے. بچوں نے بہت فرمائش کی اس کلام کے لیے تو تمام اشعار تو نہیں، ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں. پیاری ماں مجھے تو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے. پیاری ماں، پورا مجمع پڑھے. پیاری ماں. اللہ خوش رکھے ہمارے جوان بچوں کو، سب کو، بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے. آپ سب کو اللہ خوب عزتوں سے نوازے. پیاری ماں مجھے تو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا کے مجھے کو سلاتی ہے لو، مسکرا سویرے جگاتی ہے لو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے. پیاری ماں، پیاری ماں مجھے. ہمارے قاری اکرم صاحب، ان کے بھائیوں سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے. شاہ بھائی، آج ان کے والد صاحب موجود نہیں ہیں. جب بھی گھر پہ خوشی کا کوئی موقع آئے، کوئی بھی مسرت ہو گھر پہ اور باپ نہ ہو تو احساس ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا باپ سورج کی طرح ہے، سورج گرم تو ہوتا ہے لیکن سورج نہ نکلے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. باپ کی مثال سائے دار درخت کی طرح ہے، سائے دار درخت کی طرح. آپ کو اے سی میں وہ سکون نہیں ملے گا جو سایہ دار درخت کے نیچے سکون مل جائے گا. ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، بخت مطلب نصیبہ، اچھا نصیب. ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں. اور ماں تو ماں ہوتی ہے. بولو ماں تو، آواز آئے ماں تو. پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا. نماز پہ میں نے مختصر سی روشنی آپ کے سامنے ڈالی ہے، اس کو آپ گانٹ باندھ کے لے جائیں کہ اب نماز ہم نہیں چھوڑیں گے. بولیے اب ہم نماز. سفر میں ہیں آپ، مسافر ہو گئے شران تو قصر پڑھیے مگر نماز پڑھیے، نماز مت چھوڑیے. آؤ میں بات اب آگے بڑھاتا ہوں. میں نے جو آیت پڑھی میں اسی طرف آتا ہوں. اللہ نے فرمایا خرچ کر لو پہلے پہلے، بعد میں افسوس کرنے سے کیا ہوتا ہے. جب چگ گئی چڑیا کھیت تو رونے سے کیا ہو. بعد میں کیا ہوتا ہے. آؤ میں تمہیں ایک حدیث شریف اور سناتا ہوں. یہ حدیث شریف الاصابہ میں ہے، تہذیب التہذیب میں بھی ہے، تجرید اسماء الصحابہ میں بھی ہے، اور الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں بھی ہے. اور علامہ علوسی نے اس حدیث کو امام طبرانی سے نقل کیا ہے، یعنی امام طبرانی بھی اس حدیث شریف کو لے کر کے آئے ہیں. سنو بڑی پیاری حدیث شریف ہے. خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، کمزوروں کا ساتھ دینا، یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو کتنا پسند ہے. اس حدیث شریف میں سنو، مچل کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. عن صعصع قال قدمت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعرض علي الإسلام فأسلمت وعلمني آيات من القرآن فقلت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني عملت أعمالا في الجاهلية فهل لي فيها أجر. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما عملت إلى
आखिरिल हदीस। पूरा मजमा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। एक सहाबी नाम है सासा इब्ने नाजिया, कबीले बनु तमीम के मुअज़्ज़ज़ हस्तियों में शुमार हैं और फरज़दक शायर जो गुजरा है उसके दादाओं में लगते हैं। फरज़दक इसी की नस्ल से है। जब ये ईमान लेकर के आए अपने कबीले के साथ मदीने शरीफ में गए, कहते हैं कदम तो अलन नबी, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। फ़अरज़ा अलैयल इस्लाम, हुजूर ने हमारे सामने इस्लाम पेश किया। कहते मैंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। जरा ऊंचा बोलो, मैंने इस्लाम। हुजूर ने मुझे कुरान की कुछ आयतें सिखाई। मैंने हुजूर से एक बात पूछी, मैंने कहा हुजूर मैंने कलमा तो आज पढ़ा, मोमिन तो मैं आज हुआ, जाहिलियत के जमाने में मैंने जो अच्छे काम किए हैं, मैंने जो नेक काम किए हैं, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, मैंने जो गरीबों के लिए पैसा उठाया है, हुजूर उसका मुझे सवाब मिलेगा, उसका मुझे कुछ अज्र मिलेगा। हुजूर ने फरमाया वमा अमिलता, तुमने कौन सा काम किया है जरा बताओ। सुनो जरा सुनियो, ए मुबारकपुर के मेरे दीनी भाइयों सुनो। हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जाहिलियत के जमाने में एक दफा ऐसा हुआ, मेरे पास दो पुरुम्मीद ऊंटनियां थीं, वो गुम हो गईं। पुरुम्मीद समझते हो? अरे समझते हो पुरुम्मीद? यानी मेरे पास जो दोनों ऊंटनियां थीं वो प्रेग्नेंट थीं। अब तो समझ गए? हाँ, अब तो कीमत और भी ज्यादा हो गई, जाहिर है। कहते हैं हुजूर वो दोनों ऊंटनियां मेरी गुम हो गईं। मैं उन्हें तलाश करने के लिए मक्का शरीफ के बाहर सहरा में निकला ताकि मुझे मेरी गुमशुदा ऊंटनियां मिल जाएं। मैं अपने एक ऊंट पे सवार होकर के निकला। जब मैं एक जगह पहुंचा तो हुजूर मुझे एक घर नजर आया। मैं वहां पे पहुंचा, मैंने देखा मेरी ऊंटनियां वहीं पे चल रही हैं दूसरे जानवरों के साथ। मैंने कहा साहिबे मकान से ये ऊंटनियां मेरी हैं। उसने कहा भाई आपकी हैं तो ले जाओ। मैंने तो इसलिए इनकी हिफाजत की कि कहीं गुम ना हो जाए, जिसकी होंगी वो आकर के ले जाएगा। बातचीत हो रही थी, इतने में उसने पानी वानी मंगाया, जैसे आप लोग पनिया वनिया मंगा लेते हो, साथ में कुछ खजूरें, खाने का सामान, नाश्ता। तो ऐसे ही उसने भी कुछ खजूरें, कुछ सामान मंगवा लिया। हजरत सासा उस तनावुल करने में मसरूफ हो गए। कहते हैं या रसूल अल्लाह, इतने में उसके घर से बांदी की एक औरत की आवाज आती है कि तुम्हारे घर में पैदाइश हो चुकी है। साहिबे खाना ने, उस आदमी ने उससे पूछा किसकी पैदाइश हुई है? कहा लड़की की पैदाइश हुई है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, उसने जब लड़की का नाम सुना तो फौरन उसने कहा इसको दफन कर दिया जाए। और वो पैदा होने वाली उस नन्ही सी बच्ची की जान लेने के लिए खड़ा हो गया। कहते हैं हुजूर मैंने उसको पकड़ लिया और कहा मैं तुझे बेटी को दफन नहीं करने दूंगा। बेटी उसकी थी, मगर आका ख्याल मुझे आ रहा था, तरस मुझे आ रहा था, दया मुझे, मेरे दिल में इतनी इंसानियत कि मैंने उससे कहा यार तू अपने घर में पैदा होने वाली बच्ची को दफन कर देगा, तू कैसा इंसान है? वो कहने लगा हमारे समाज में बेटियों को पैदा होना अच्छा नहीं समझा जाता, हम बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर देते हैं। अल्लाह अकबर। कहते या रसूल अल्लाह, मैं उसके गले पड़ गया। मैंने कहा मैं तुझे बेटी को जमीन में नहीं गाड़ने दूंगा। कहते हुजूर मेरे दिमाग में एक तजवीज आई कि मैं इसे कुछ लालच देकर देखता हूँ, हो सकता है ये लालच में आकर के उस नन्ही सी बच्ची को मारने से बाज आ जाए। कहते मैंने कहा ये जो दो ऊंटनियां तेरे पास हैं मेरी, ये दोनों तू अपने पास ही रख ले और अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। तेरी बेटी को तू नहीं पालता मत पाल, मेरी ऊंटनियां भी तेरी हैं, वो तेरी बेटी मेरी है। मैं उसको अपनी बेटी की तरह सम्मान दूंगा, पालूंगा, प्यार करूंगा और उसको वो प्यार दूंगा जो एक बाप अपनी बेटी को अता करता था। हुजूर के सामने वो ये बात बता रहे हैं। मेरे हुजूर की चश्माने माज़ा आंसुओं से तर हो गई। आज दुनिया में डिबेट होती है, चैनल्स पे ये बात चलती है, इस्लाम में औरत का मकाम क्या है।
ان لوگوں نے پڑھائی نہیں ہے. ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس دنیا میں عورت کو سمان دینے کے معاملے میں بھی سب سے اونچا اگر کسی کا مقام ہے تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا مقام ہے. ورنہ تو بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑا جا رہا تھا. ابھی حضرت نئی ملت نے خطاب فرمایا نا خاتون جنت کے بارے میں, کتنا پیار فرماتے حضور. حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. کتنی بیٹیاں؟ پورا مجمع بولے یاد کر کے جاؤ یہ ساری باتیں. بڑی بیٹی کا نام زینب, ان سے چھوٹی بیٹی کا نام رقیہ, ان سے چھوٹی کا ام کلثوم, اور سب سے چھوٹی بیٹی خاتون جنت, جنتی عورتوں کی سردار, نام ہے فاطمہ زہرا. تو آپ میں سے بھی کسی کے پاس اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو دل تھوڑا نہ کرے. اشر بھائی میں نے دیکھا بعض پہ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو بھلا آدمی اڑا اڑا سا رہتا ہے, اداس رہتا ہے. ارے خدا کے بندے بیٹے ہی کیا دے رہے ہیں آج کل, 2 وقت کی روٹی دے دیں بہت بڑی بات ہے. اور بیٹی تم نے مئو میں, محمد آباد میں, گھوسی میں, یہ تو قریب ہو گئے. اگر تم نے جناب والا بنارس میں, بدھوئی میں بھی اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور پتہ چل جائے میرے ابا جی کی طبیعت خراب ہے, دوڑی دوڑی چلی آئے گی تیری بیٹی تجھے دیکھنے کے لیے. بلا شبہ سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے, ساری بیٹیاں بھی ایک جیسے نہیں ہوتی, میں مانتا ہوں, مگر بنسبت بیٹوں کے عام طور پہ بیٹیوں کو محبت زیادہ ہوتی ہے. بھئی اشر بھائی کچھ تو وجہ ہوگی جو اللہ نے سب سے عظیم ہستی کی سنتان کا سلسلہ, آل اولاد کا سلسلہ بیٹوں سے نہیں چلایا, بیٹی فاطمہ زہرا سے چلایا. ارے بولو ہے کہ نہیں, زور سے بولو, کوئی تو وجہ ہے کہ نہیں. چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے, دمکتا رہتا ہے گلستان بیٹی سے. ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو, میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. کبھی بھی دل تھوڑا نہ کرو, اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, اللہ کا شکر ادا کرو. کسی پہ 3 بیٹیاں وہ سوچے حضور کی سنت ادا ہو رہی ہے. ہمارے پیارے نبی کی حدیث شریف ہے, حضور فرماتے من کان لہ 3 بنات فاتبہن وزوجہن کان لہ الجنہ. اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے وہ ان کو اچھی تربیت دے, پھر ان کی شادی کر دے. حضور کہتے اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اللہ اگر 2 بیٹیاں عطا فرمائے تب بھی بشارت ہے. اے لوگوں حدیث کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ حضور سے اگر ایک بیٹی کے بارے میں بھی سوال ہوتا تب بھی جواب میں جنت کا تحفہ عطا فرما دیا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیسا دور تھا جب بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. حضور کے صحابی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو راضی کر لیا, وہ راضی ہو گیا, کہنے لگا ٹھیک ہے تم مجھے اپنی دونوں اونٹنیاں دے دو, میں اپنی بیٹی تمہیں دے دیتا ہوں, اس بچی کو تم لے کر کے چلے جاؤ. کہتے یا رسول اللہ وہ ذرا سی بچی بڑی اچھی بچی تھی, بڑی خوبصورت بیٹی تھی, میں نے اسے سینے سے لگا لیا. اب وہ مجھ سے کہنے لگا ابھی تمہیں اور بھی کچھ دینا پڑے گا. میں نے کہا کیا چاہیے؟ تو کہتا جس اونٹ پر تم بیٹھ کر کے آئے ہو وہ بھی مجھے چاہیے, وہ بھی مجھے. اونٹ یا اونٹنی. تو میں نے کہا میں اپنے گھر کیسے جاؤں گا مکہ شریف؟ کہا میں اپنا کوئی آدمی بھیج دیتا ہوں, وہ وہاں تک جائے گا, واپس پھر یہ سواری بھی مجھے چاہیے. کہتے ہیں حضور میں نے وہ بھی دے دی. ارے زور سے بولو یار, اللہ سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں نرم دلی. آج کتنے بے گناہ جیلوں میں قید ہیں مگر ہمارے دل نہیں پسیجتے. ہم ایسے اہل اسلام ہیں, آج دعویٰ ہے ہمارے پاس. کتنے لوگ ہیں تمہارے محلے میں 2 وقت کا کھانا مشکل سے ملتا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے جا کر کے ان کی مدد کر دیں, نہیں, مدد بھی ہوگی تو پرچار کے ساتھ ہوگی, اخبارات میں فوٹو چھپوائیں گے ہم لوگ. ایسے ہو گئے ہم لوگ. اس کو کہتے ہیں دیا. اس زمانے میں 3 اونٹنیاں دینا معمولی بات سمجھ رہے ہیں, اور وہ بھی پرائے کی بیٹی, اپنی نہیں. کیا بات ہے, بس ایک انسانیت تھی, ماننا ہوتا تھی. کہتے ہیں حضور پھر مجھے اتنا شوق ہو گیا, مجھے اتنا راس
ایک بات بتائیں، دولت ہونا برا نہیں ہے، دولت کی وجہ سے دنیا دار ہو جانا برا ہے، بے شک صحیح ہے، حق ہے، بھی اور دنیا دار ہو جانا، ورنہ دولت تو عثمان غنی کو بھی اللہ نے بڑی عطا فرمائی سبحان تھی۔ اللہ سبحان اللہ۔ دولت تو اللہ سے مانگو، مگر یہ دعا کرو یا اللہ ہمیں علم بھی وہ چاہیے جو علم نافع ہو، اور دولت بھی وہ چاہیے جو مال نافع ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو دوسروں کے کام آئے، حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، ہم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت یہ ہے اسلام۔ حضرت صعصعہ صحابی رسول ابن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب تو وہ جو بیٹی کو میں لایا تھا حضور، وہ میرے سینے پہ آ کر کے سو جاتی تھی، میری داڑھی سے کھیلتی تھی، حضور میرے دل میں اللہ نے اس کے لیے محبت کے ایسے دریا پیدا فرما دیے، حضور اسے دیکھے بغیر مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ کیا بات ہے، یعنی دوسرے کی بیٹی ہے، اس نے نہیں پالی اور اس نے دی بھی تو بدلے میں کتنا مان لیا، اور جس نے پالی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کتنا پیار عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قدرت کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان ساتھ، اللہ۔ کبھی تنہائیوں میں اپنے خدا کو یاد تو کیا کرو، اس کا کرم دیکھا کرو کہ جب سارے دروازے کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ سارے دروازے بند، پڑوسیوں نے ساتھ دینا بند کر دیا، رشتہ داروں نے نگاہیں پھیر لیں، سب دور ہو گئے، اب خدا کی اس آیت کو پڑھو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کہتا ہے محبوب ان سے کہو مجھ سے دعا کیا کریں، یہ دعا تو کریں، میں ان کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں، تم دعا نہیں کر رہے اللہ کا تب بھی تمہیں عطا کر رہا ہے، اس سے دعا تو کرو، اللہ کہتا میں تمہارے قریب ہوں، اے اللہ تو ہمارے کتنے قریب ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے اس راز سے بھی پردہ ہٹا دیا، قریب تو یہ بڑا وسیع المفہوم مضمون ہے، کتنا قریب ہے، اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جس رگ پہ تیری زندگی ٹکی ہوئی ہے وہ رگ بھی اتنا قریب نہیں ہے جتنا ہماری قدرت تیرے قریب ہے۔ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت لگا ہوگا زندگی میں مبارک پور والوں بہت مرتبہ ایسا کہ سارے رشتے ناتے اب کام نہیں آ رہے، تو بتاؤ اس اندھیرے میں وہ کون سا دروازہ جو مدد کے لیے اس وقت بھی کھلا ہوا تھا؟ زور سے بولو خدا کی رحمت کا دروازہ، آواز آئے خدا کی رحمت کا دروازہ۔ اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے، امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے، شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے، وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے۔ ذرا زور سے بول دو، یہ زمین آسمان چاند تاروں میں، اللہ پاک کو دل کے ساتھ پکارو، نہ جانے کس کا پکارنا میرے رب کو پسند آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا بیڑا بھی پار لگا دیا جائے، اس کو دل کے ساتھ پکارو، یہ زمین آسمان چاند تاروں میں تو ہے مصیبت زدوں ہم کے ماروں میں تو، جس طرف دیکھیے بس نظر آئے تو تیرا جلوہ خدا پھیلا ہے چاروں سو، پڑھیں اللہ، چاہتا ہوں پورا مجمع پڑھے، اللہ اللہ خوش رکھے، اللہ جنا میں تیرے گوت ہے وہ خوشبو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور کہتے ہیں سب لاش
शरीक लहू। हाथ उठा के पढ़ गए अल्लाह ईमान कहते इसको है कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना यकीन होना चाहिए कि दुश्मन आकर गले पे अगर छुरी भी रख दे, हमें कोई आग में झोंक भी दे, तब भी हम शिर्क ना करें, तब भी हम माज़अल्लाह कुफ्र ना करें, बल्कि जबान से यही कहते रहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे पढ़िए अल्लाह अल्लाह। कभी कभी तन्हाइयों में जाकर के सोचा करो, यहाँ से जब जाओगे जलसे से अपनी ख्वाबगाहों में जाकर के दराज हो जाओगे तो सिर्फ 2 मिनट के लिए जरूर सोचना, या अल्लाह हम ही तो थे जो माँ के शिकम में थे, 3 अंधेरों में थे, वहाँ 3 अंधेरे, माँ के शिकम का अंधेरा और जनाबे वाला बच्चेदानी का अंधेरा और जिस झिल्ली में लिपटे हुए थे उस झिल्ली का अंधेरा, 3 अंधेरों में थे हम जब माँ के शिकम में थे। हे अल्लाह 3 अंधेरों में तूने हमें भूखा नहीं रखा, या अल्लाह तूने हमें वहां पर भी जज़ा अता फरमाई, जिंदगी अता फरमाई, दिल की धड़कन अता फरमाई। हे अल्लाह तू ही तो है हमें कतरे से इंसान बनाने वाला। ए मेरे मालिक हम तुझी को भूल गए, ए परवरदिगार तू हमें अपने रास्ते पर लगा दे। हे अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिसमें तेरी रजा हो, तेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रजा हो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखो अल्लाह चाहे तो कैसे जिंदगी का जरिया बना देता है। मैं तुम्हें ये बता रहा था, सगा बाप है वो बेटी को दफन कर रहा था, मगर हजरत सासा एक अजनबी है दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दे रहे हैं। हम जो बता रहे हैं आपको समझ आ रहा है? कहते हैं हुजूर अब मुझे मेरे दिल को इतना आनंद आता, दौलत वालों देखो दौलत उठाओ तो कैसे उठाओ ये बता रहा हूँ। अल्लाह ने कहा सांस बंद होने से पहले पहले खर्च कर लो। अशर भाई वो कहते हैं हुजूर मुझे इतना सुकून मिलता किसी की मदद करने से, अब तो मैंने औरतों को मुंतखब, अल्लाह ने उनको बड़ा माल दिया था, दौलत अता फरमाई थी। कहते हैं हुजूर मैंने दाया जो होती है दूध पिलाने वाली औरतें, हुजूर उनको मैंने ड्यूटी लगा दी थी, फला फला कबीले में जिस कबीले में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था मैं उन औरतों को वहां भेज देता, और जैसे ही बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता अगर बेटे पैदा होते तो बेटे तो ये लोग अपना ही लिया करते थे, और अगर बेटी पैदा होती हुजूर में पहुंच जाता था और कहता था अपनी बेटी मुझे दे दे मगर जमीन में मत गाड़ना अपनी बेटी को। क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने कहा ऐ मेरे सहाबी सासा तुमने इस तरीके से कितनी बेटियों की जिंदगी बचाई? अरे इस तरह से कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने इस तरह से कोशिश करके 360 बेटियों की जिंदगी बचा ली। जरा ऊंचा नहीं बोलोगे? कितनी बेटियों की? 360 बेटियों की। हुजूर में ये पूछ रहा था फहली फीहा मिन अज्र, हुजूर मैंने जो ये काम किया है ये जाहिलियत के दौर में किया था, उस वक्त आपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया, यानी आपकी बेसत से पहले या आपकी पैदाइश शरीफ से पहले। हुजूर ये मैंने अपने कुफ्र के जमाने में ये काम किया। अब बहुत तवज्जो के साथ सुनना, कहते हैं हुजूर मैंने जो ये नेकियां की इसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आए हाय हाय, अब हुजूर मुस्कुराए क्या बात है, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, और हुजूर के लब पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अब हुजूर की जबान खुली, वो जबान जिस जबान के बारे में रब कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, इसका सीधा सीधा तर्जुमा ये बनता है कि जबान होती है मुस्तफा की, कलाम होता है खुदा का। अब बरेली से आवाज आती है वो ज़बां जिसी को सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत। लाखों सलाम
پورا مجمع پڑھ دے مجھے اچھا لگے گا. اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور کی پیاری زبان کھلی اور کہا ساسا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے جو نیکی اچھے کام کیے ہیں جاہلیت کے زمانے میں اس کا تمہیں کیا صلہ ملے گا؟ اے ساسا ہمارے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھ لیا یہ اسی کا تو صلہ مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 یا رسول اللہ زندہ باد. پتہ نہیں کتنے لوگ میری بات سمجھے. ارے آج ہم 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں صرف گنبد خضرا دیکھنے. ایک طلب ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے حج کے ارکان ادا کرنے صرف گنبد خضرا دیکھنا ہے. وہ نگاہیں اب کہاں نصیب ہونے والی ہیں جن نگاہوں نے چہرے مصطفیٰ دیکھا تھا. کیا بات ہے بہت بولو ذرا زور سے بولو. چہرے مصطفیٰ کی طلب کے لیے حضرت سلمان فارسی در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پریشانیاں اٹھاتے ہوئے بولو آئے تھے کہ نہیں آئے تھے مدینہ شریف. زور سے بولو. کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. عدم سے لائی ہے ہستی میں جو سجوع رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے آرزو رسول. اے ساسا میرے ہاتھ پہ تم نے کلمہ پڑھ لیا یہ اس کا اجر نہیں سمجھ رہے ہو. حضرت ساسا مسکرانے لگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ بالکل سچ فرمایا. اب ساسا نے جو کہا اردو کے شاعر نے اردو میں بالکل وہی کہا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ بہت. پڑھ دیجئے ایک مرتبہ آپ بھی. فضل رب العلا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ. اور کیا چاہیے بہت آواز آئے مل گئے مصطفیٰ. کیا چاہیے اور کیا چاہیے. بیٹیوں کا کیسا مقام تھا اور کیسا ہو گیا آج. کیا ویلیو تھی اور آج کیا ہو گئی. میرے حضور نے نظام بدل کے رکھ دیا. جو بیٹیاں زمین میں گاڑی جا رہی تھیں ایک موقع وہ بھی آیا کہ حضور ایک موقع پر جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہو گئی تو ان کی بیٹی جو ابھی چھوٹی تھی اس کو آغوش میں لے کر کے حضور نے کہا اس بچے کی تربیت کون کرے گا. ایک وہ دور تھا کہ سگی بیٹی کو اپنانے والا کوئی نہیں تھا. آج امیر حمزہ کی بیٹی حضور کی آغوش میں ہے. حضور نے فرمایا اس بچی کی تربیت کون کرے گا اس کو اپنے ساتھ کون رکھے گا اور اس بچی پر دست شفقت کون رکھے گا. اتنا کہنا تھا پوری مسجد نبوی میں سب کی زبان سے یہی نکل رہا تھا حضور یہ موقع ہمیں عطا فرما دیں. کیسا نظام بدلا ہے مدینے کے تاجدار نے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم گوشے سریا کر دیا. وہ جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت. حضور نے ایسا پریورتن دنیا میں پیدا کیا یار کوئی کر نہیں سکتا. کیا بات ہے بہت ذرا زور سے بولو. ایک وہ دور اور پھر حضور نے اپنے نواسوں سے محبت فرمائی کہ نہیں فرمائی. اونچا بولو فرمائی کہ نہیں فرمائی. کتنی محبت فرمائی. آؤ یہ بھی میں تمہیں حدیثوں سے بتاؤں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. امام ترمذی المتوفا 179 سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث شریف لے کر کے آئے ہیں اور یہی حدیث شریف میرے ساتھیوں کتاب المناقب میں مشکاۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے. بڑی پیاری حدیث ہے اور بھی بہت سارے ماخذ ہیں اس حدیث کے مگر اختصار کے پیش نظر میں فوراً آپ کو متن سناتا ہوں. عن انس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وکان یقول لفاطمہ ادعینی ابنی فیشمہما ویضمہما الیہ. پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے بلند آواز سے جھوم کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور
زور سے بولو سبحان اللہ. یہ جو ہمارے بھائی پیچھے تک بیٹھے سب سے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کہنا کسی کے باپ کی تعریف نہیں ہے, خدا پاک کی تعریف ہے. اور تعریف کرو گے تو اس کا فائدہ سب کو ملے گا. آؤ تیزی کے ساتھ ایک حدیث شریف اور سنتے چلو. مشکات شریف کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث شریف ہے اور صاحب مشکات نے سنن ترمذی سے نقل کیا ہے. امام ترمذی المتوفى 179 ہجری سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث شریف لے کر کے آئے. اسی طرح امام احمد ابن حنبل المتوفى 241 ہجری مسند احمد ابن حنبل میں اس حدیث شریف کو لے کر کے آئے. اور بھی بہت سے ماخذ ہیں, اس کے اختصار کے ساتھ تیزی کے ساتھ سنیے. ان اسامہ بن زید قال تركت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي أنت مشتمل عليه قال فكشف فإذا الحسن والحسين فقال هذان ابنايا وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے, بلند آواز سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں, عاشقوں بھر لو دامن دل کو میں حدیث رسول لایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بتاؤ مبارک پور والو, ٹائم تو ہو گیا بہت زیادہ, 12:30 بج گئے. تم لوگوں کے تو 12 نہیں بجے ہیں. ہمارے بھائی جان کہہ رہے ہیں اور بولیے. یہ پیچھے والے کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کا بھی تو پتا چلے. عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, اب اتنا بھی نہ چاہو کسی کی ٹرین نکل جائے. چمن رہے گا پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو انشاءاللہ ربیع الاول میں ملیں گے. اور میرا تو مبارک پور سے یہ تو میں ہر جلسے میں کہتا ہی ہوں, آپ جانتے ہی ہو, بڑا گہرا تعلق ہے. اور خدائی قسم لے کر کے کہہ رہا ہوں, مبارک پور آ جاؤ تو اشرف بھائی لگتا ہی نہیں ہے کہیں پردیس میں ہیں, ایسا لگتا ہے اپنے دیس میں ہیں. جی کیا بات ہے, بہت جیسے اپنے دیس میں ہیں. اور الجامعۃ الاشرفیہ بے شک ایسے ہی چمکتا دمکتا رہے. آمین بولو زور سے. کسی نے اس کا جب نام مبارک پور, کسی نے تو رکھا ہی ہوگا, پتہ نہیں کس خدا والے نے اس کا نام مبارک پور رکھا. اسم با مسمہ ہے مبارک پور, واقعی میں مبارک ہے. لوگوں پہ اگرچہ دولت ہو نہ ہو مگر دین کی محبت تو یہاں بچے بچے کے دل میں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو اور مچل کے. آپ کے جلسے کا عنوان ذکر شہدائے کربلا بھی تو ہے. ایک وہ دور بیٹیوں کو گاڑا جا رہا تھا اور پھر حضور نے کیسا نظام بدلا کہ بیٹیاں تو پیاری ہیں ہی, بیٹیوں کے بچے بھی پیارے ہیں. کیا بات ہے, بہت کتنے پیارے ہیں, کتنے پیارے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا, سئیلا رسول اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں یہ استفتاء کیا گیا, یعنی سوال کیا گیا. کیا سوال کیا گیا؟ سوال کیا تھا, ایو اہل بیتک احب الیک یا رسول اللہ, اے میرے آقا یہ بتائیں اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے, سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا, قال الحسن والحسین, آپ بھی بول لو الحسن. تو اب نعرہ کیا لگائیں گے آپ جب بھی لگائیں گے, یا حسن. ماشاءاللہ تقریر میں سن لیا ہماری, ماشاءاللہ آپ نے پڑھے بولے کیا نعرہ لگائیں گے, یا حسن یا حسن. ہاں دونوں بھائیوں کا نعرہ ساتھ میں لگاؤ. بعض لوگ نعرہ ساتھ میں نہیں لگاتے. جب نانا نے دونوں کا ذکر ساتھ میں کیا ہے تو بھائی آپ دونوں کا ذکر ساتھ میں کیوں نہیں کرتے؟ ہم حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. ہاں بے شک بے شک بے شک. سے جنہیں امام حسن یاد نہیں ہے, کیا بات ہے, بہت امام حسن کا تذکرہ ہی نہیں کرتے, جبکہ امام حسین فرماتے ہیں حسن میرے بھائی بھی ہیں, میرے مرشد بھی ہیں. ہاں حضرت امام حسن. اس لیے میں ایک نعرہ لگا رہا ہوں, مبارک پور میں گھر گھر تک پہنچا دو. آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین, یا حسن یا حسین, یا حسن.
देखो हुजूर दोनों का जिक्र साथ में फरमा रहे हैं कि नहीं। ये सुनन तिरमिजी की हदीस और इंशाअल्लाह मैं आपको इसका दर्जा भी बताऊंगा रिवायतन। ये हदीस हसन है मेरे साथियों। आओ मेरे भाइयों, क्या सवाल हुआ हुजूर ये बताएं सबसे ज्यादा महबूब कौन है, सबसे ज्यादा प्यारा कौन है आपको अहले बैत में? हुजूर ने फरमाया एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम। हदीस अभी मुकम्मल नहीं हुई, हदीस पढ़ते जाओ, झूमते जाओ, मचलते जाओ सुभान अल्लाह, और यहाँ से जाओ तब भी सुभान अल्लाह, यहाँ बैठो तब भी सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ ज़हन में बिठा लो सुभान अल्लाह। वकाना यक़ूलु लिफ़ातिमा, हुजूर अपनी बेटी सैयदा तय्यबा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा हज़रत फातिमा ज़हरा से फरमाते थे मेरी बेटी फातिमा मेरे शहजादों को मेरे पास लेकर के आओ, मेरे जिगर के टुकड़ों को मेरे पास लेकर के आओ। हजरत बीबी फातिमा खातून जन्नत दोनों नवासों को हुजूर की बारगाह में पेश फरमा देती। हुजूर दोनों को देखो इधर देखो मेरी तरफ, हुजूर दोनों को ऐसे चिमटा लेते सीने से, वयशुम्मुहुमा दोनों को चूमा भी करते, वयशुम्मुहुमा का तर्जुमा होता है दोनों को सूंघा करते थे, सूंघा करते थे। पता नहीं कितने लोग समझे, अरे चूमना समझ में आता है, गले से लगाना भी समझ में आता है, मगर ये सूंघने में लॉजिक क्या है भाई? सूंघा करते थे, हदीस कहती है सूंघा करते थे, हदीस कहती है सूंघा करते थे। या अल्लाह ये सूंघने का मतलब क्या है? बरेली से इमाम अहमद रजा का लहजा सुनाई देता है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है गली जिसमें हुसैन नारे तकबीर नारे रिसालत जिक्रे शुहदाए करबला फैज़ाने हुजूर हाफ़िज़े मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत। और सुनिए एक बात बताऊं, फज़ाइल अहले बैत बयान करने के लिए हमें मन घड़त बातें बयान करने की जरूरत ही नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के पास मुस्तनद ज़ख़ीरा मौजूद है, इसलिए कि हम हाय वाले नहीं है, वाह वाले, हम जिंदाबाद वाले हैं। हमारा हुसैन हारा नहीं है, जीता है। तो हम हाय नहीं कहते, हम कहते हैं वाह हुसैन, जिंदाबाद हुसैन। और एक बात और बताऊं आपको, हदीस का तर्जुमा सुनाऊंगा, परेशान ना हो आप। हजरत मौला अली शेर खुदा के मैदान करबला में इमाम हुसैन के अलावा भी बेटे शहीद हुए हैं। हजरत बीबी फातिमा के इंतकाल के बाद आपने चंद शादियां की, उनसे अल्लाह ने चंद बेटे अता फरमाए। तो उन बेटों में से नाम बताया आपको उनके? सुनो, हजरत अब्बास अलमबरदार का नाम तो सबको पता है मुबारकपुर वालों। अब्बास अलमबरदार के सगे 3 भाई शहीद हुए, सगे 3 भाई। एक का नाम है उस्मान इब्ने अली। क्या नाम बताया मैंने? नहीं बोलोगे जोर से? एक भाई का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली, एक का नाम है जाफर इब्ने अली और एक का नाम है अब्बास इब्ने अली। ये चारों के 4 बेटे उम्मुल बनीन के बतन से अल्लाह ने अता फरमाए। और लैला बिनते मसूद के बतन से अल्लाह ने बेटा दिया जिसका नाम है अबू बकर। तवज्जो फरमाओ, पूरे मुबारकपुर में ये बात मेरी पहुंचे, आपके जरिए पहुंचेगी। मैदान करबला में जो मौला अली शेर खुदा के चंद बेटे जो दूसरी बीवियों से थे, उनमें से देखो एक का नाम है अबू बकर इब्ने अली, एक का नाम है उमर इब्ने अली, एक का नाम है उस्मान इब्ने अली, एक का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली, एक का नाम है उबैदुल्ला इब्ने अली, एक का नाम है जाफर इब्ने अली, एक का नाम है असगर इब्ने अली और एक का नाम है अब्बास इब्ने अली। और हुसैन को भी शामिल कर लो तो बेटे बन जाते हैं 9। ये 9 बेटे मैदान करबला में शहीद हुए। और भी रिवायतें हो सकती हैं, मगर यहाँ महल्ले इस्तिशहाद ये है, तुम्हें समझाना ये चाहता हूँ, नाम उसके नाम पे रखा जाता है जिससे प्यार होता है। वाह वाह, जरा जोर से बोलो। जिससे मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने एक बेटे का नाम अबू तुराब रखा, इसलिए कि अबू तुराब हुजूर ने अली को लक़ब अता फरमाया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम अबू तुराब रखा। ऐ मौला अली शेर खुदा, आपने एक बेटे का नाम अब्बास रखा, समझ में आता है चचा का नाम अब्बास है। एक बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा, उबैदुल्ला रखा, जाफर रखा, जाफर भी चचा का नाम है आपने रखा। लेकिन एक बेटे का नाम उस्मान है, एक बेटे का नाम उमर है, एक बेटे का नाम अबू बकर है।
आखिर वजह क्या है? ये नाम छुपाए क्यों जाते हैं? ये नाम बताए क्यों नहीं जाते? इसलिए छुपाए जाते हैं कि अगर छप गए तो पोल खुल जाएगी। अरे अली ने अपने तीनों बेटों का नाम अपने 3 यारों के नाम पे रख के बता दिया, मुझे अबू बकर भी प्यारा है, मुझे उमर भी प्यारा है, मुझे उस्मान भी प्यारा है, और अल्लाह का शुक्र है हमें इन चारों से प्यार है, इसीलिए अहले सुन्नत का बेड़ा पार। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लोग समझते हैं कि सहाबा को अहले बैत से प्यार नहीं, अहले बैत को सहाबा से नहीं। अबे जिससे प्यार नहीं होता उसका नाम भी नहीं रखा जाता। अगर किसी के दिमाग में ये बात हो, मैं एक साहब को सुन रहा था, नाम नहीं लूंगा, जरूरत भी नहीं है, मेरा मकसद निगेटिव कमेंट करना नहीं। एक साहब कह रहे थे नाम रखने में क्या होता है, वो सवाल उनसे किसी ने कर दिया कि वो शोहदाए करबला में एक नाम अबू बकर भी है, एक नाम उमर भी है, उस्मान भी है, तो कहने लगे वो नाम रखने में क्या होता है। हमने कहा नाम रखने में कुछ नहीं होता, तो अपने बेटे का नाम रखो रखो फिर यजीद नाम। अगर नाम रखने में कुछ नहीं होता, ओ यार नाम बच्चों का, अरे पड़ोसी का नाम नहीं रखता आदमी, दुश्मन के नाम पे अपने बेटे का नाम रख देगा। अरे अली को कितना प्यार है अबू बकर से, और अबू बकर को कितना प्यार है अली से। आओ मन गलत नहीं, मैं तुम्हें सही बुखारी की हदीस शरीफ सुनाता हूँ। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी, बुखारी शरीफ में ये हदीस शरीफ लेकर के आए जो तुम्हें सुना रहा हूँ। बाद नमाज असर हजरत मौला अली और अबू बकर दोनों साथ हैं, और वो तो साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करें, वो यकीन के साथ इस बात को दिमाग में बिठा लें कि वो रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ वो रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। हम ना अबू बकर का दामन छोड़ेंगे ना उमर का, और एक ये पता नहीं इस तरफ मेरा जहन नहीं था। पहले स्टेज में किसने दुआ फरमा दी, आप में से कौन नेक शख्स बैठा है, और इधर को मेरी तकरीर शुरू हो गई। अब शुरू हो गई तो हो गई, अब नहीं पता फजर की अज़ान ही पर हो जाए। सुनो मेरे साथियों, हजरत अली के बारे में हुजूर ने क्या कहा? तुमसे मुनाफिक मोहब्बत नहीं रखेगा, मोमिन मोहब्बत रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मौला अली से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ मुनाफिकत भी नहीं है। अरे बोलो, जोर से बोलो, अली से मोहब्बत है कि नहीं? अरे हमें तो अली की आल से भी प्यार है कि नहीं? जोर से बोलो, है। और कितना प्यार है, हमारा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब। अली की औलाद जो फातिमा ज़हरा से है तो मतलब मुनाफिक भी नहीं। मैंने क्या कहा, मुनाफिक भी, इसलिए कि हमें अली से, और हुजूर ने फरमाया अली से मोमिन मोहब्बत रखेगा, तो हम रखते हैं, इसलिए मोमिन है। अब हजरत उमर से क्या फरमाया वो भी सुन। उमर से कहा, ए उमर, जिधर तुम जाते हो उधर शैतान नहीं आता है। तो हमें उमर से भी प्यार है, तो इसका मतलब हमारे वहाँ शैतानियत भी नहीं है। अब भैया अपना अपना मामला चेक करें, किधर मुनाफिकत है और किधर शैतानियत है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मामला क्लियर है, ना शैतानियत है और ना मुनाफिकत है। अच्छा, हजरत उमर के नाम में आज भी असर है, और हजरत अली के नाम में भी है, उस्मान और अबू बकर के नाम में भी है। अरे ये तो बड़ी अजीम हस्तियां हैं, मखदूम सिमना के नाम में आज भी असर है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। भूत कहीं नहीं उतर रहा हो कि चौजा शरीफ चला जाए, इंशाअल्लाह मैं वल्दियत के ठीक होगा आएगा। वल्दियत ठीक हो गया, जरा जोर से बोलो। और जब आएगा ना मखदूम पाक के आस्ताने से, तो फिर यही कहता हुआ आएगा, न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। एक दफा ऐसा हुआ, कुछ लोग, अल्लामा कौकब नूरानी साहब ने ये बात बयान की है, वो मैंने उन्हीं को सुना तो उनका नाम पेश कर रहा हूँ। एक दफा ऐसा हुआ, कुछ लोग हज करने गए थे, तो मस्जिद नबवी में
خلفائے راشدین کے نام سے دروازوں کے نام ہے. باب ابو بکر ہے، باب عمر ہے، باب عثمان ہے، باب مولا علی شیر خدا ہے. تو کچھ لوگ کا مطلب کچھ لوگ وہ تمام دروازوں سے انٹر ہو رہے تھے، مگر جس دروازے پہ عمر کا نام لکھا ہوا تھا اس دروازے سے اندر کو نہیں جا رہے تھے. اب وہ پتہ نہیں کوئی مبارک پوری تھا یا اعظم گڑھی تھا یا مئو کا تھا یا گھوسی کا تھا یا کہاں کا بھی تھا، بہرحال تھا. اب اس نے یہ معاملہ کیچ کر لیا، کہا بھئی آپ لوگ ادھر سب سے یہاں سے کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ خیر نام تو نہیں لے پائے، انہوں نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا یوں، اس طریقے سے. سمجھ گئے؟ ارے وہ سنی تھا، اس نے کہا حضور نے سچ فرمایا، جہاں میرا عمر ہوگا وہاں وہ نہیں جائے گا. ذرا زور سے بولو، وہاں وہ مطلب وہ نہیں جائے گا. اللہ ہے یہ شان یہ شوکت عمر کی ہے، باطل لرز رہا ہے یہ حکمت عمر کی ہے. اللہ نے یہ تب دبا دیا، حضرت عمر ہو، حضرت ابو بکر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت مولا علی ہو. یاد رکھو اہل بیت کی توہین کرنے والے ہو، یہ صحابہ کی توہین کرنے والے ہو، خدا کی قسم لے کر کے کہتا ہوں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. رہے ہم تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، اور زور سے بولیں بعد نماز عصر. کون سی نماز کے بعد؟ حضرت ابو بکر صدیق اور مولا علی شیر خدا، یہ دور ہے دور ابو بکر، خلیفہ آپ ہی ہیں. مسجد سے باہر نکلے، بچے کھیل رہے تھے اور انہی بچوں میں فاطمہ کا شہزادہ بھی کھیل رہا تھا. یہ بخاری کی حدیث شریف ہے، کسی کو نظر نہ آئے تو سمپرک کر سکتا ہے، سمپرک نشلک ہے، بخاری شریف میں ہے. کیا آپ قریب گئے حسن کے، کتنا پیار ہے ابو بکر کو نبی کی آل پاک سے، ہائے ہائے. کہ علی ذرا ٹھہرنا، علی رک گئے، مولا علی شیر خدا. آپ نے حسن کو یوں اٹھایا، یوں ایسے اور ایسے چمٹا لیا. اچھا یہاں تک رکھتے تب تو سمجھ میں آتا ہے چلو بھئی بچوں کو، لیکن یہاں تک نہیں، پھر ایسے اٹھایا اور یہاں بٹھا لیا. یہ بخاری شریف میں ہے، یہاں بٹھا لیا. یہ کاندھے پہ کیوں بٹھا رہے ہیں ابو بکر صدیق؟ تو ان کی روح پاک جواب دیتی ہے ان کے نانا بٹھاتے تھے، میں بھی بٹھا رہا ہوں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حدیث کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی حدیث کا حصہ باقی ہے. اب ابو بکر نے یوں دیکھا، ارے بچہ یہاں بیٹھا ہوگا تو یوں دیکھیں گے یا یوں دیکھیں گے؟ یوں دیکھا ایسے، اور کہا شہزادے تمہارا چہرہ اپنے باپ کو نہیں گیا ہے، رسول پاک کو گیا ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یعنی اپنے نانا جان کے مشابہ ہو. اب سنن بیہقی کی ایک حدیث شریف اور سنتے چلو، یہ مولا علی شیر خدا سے مروی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے میرے بڑے بیٹے حسن کو سر سے لے کے ناف تک فرمایا یا سینے تک حضور کے مشابہ پیدا فرمایا. یعنی ان کا چہرہ دیکھو تو حضور کے چہرے کی یاد آتی ہے، مطلب یہ ہے. اور باقی حصہ قدم تک حسن حسین حضور کے مشابہ ہیں. اب دونوں بھائی ایک جگہ اگر کھڑے ہو جائیں، ایک جگہ واہ واہ واہ. تنویر مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ. اب ایسی پیاری حدیثیں اور وہ اعلیٰ حضرت نہ پڑھ. واہ واہ واہ. آپ کے مطالعے میں جب یہ حدیثیں آئیں، قلم اٹھایا اور کرتاس پہ لکھنا شروع کر دیا. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، ایسے نہ تھا سایہ، معدوم نہ تھا یعنی یہ نہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. آج تک تم نے کیا سنا تقریروں میں سایہ نہیں تھا؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تھا، بس فرق ہے سمجھنے کا.
جیسا ہمارا ہے ویسا نہیں تھا، تو پھر کیسا تھا؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گہتی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا، جھوم کر پڑھیے گا۔ شعر تو بہت مشہور ہے مگر میں چاہتا ہوں ذہن میں اتر جائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور کا تو ہے عینی نور تیرا، تو ہے عینی نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ دور دور، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور دیوانہ ہے اس کا جواب دے دو، کوئی بات نہیں، لگاؤ نہ ڈرو مت جب لگا رہے ہو۔ ماشاء اللہ۔ اب بتاؤ مبارک پور والوں، چاہیے بھیا پیئیں گے یا ختم کر دیں تقریر؟ بتائیں اور بولیے۔ ارے ماشاءاللہ، یہ ہمارے نوجوان جتنے بچے، اللہ خوش رکھے۔ چلیے ابھی ایک حدیث اور سنا دوں اور ایک بات بتاؤں، یہ جو حدیث ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں مبارک پور میں یاد کر کے لے گئے ہوں گے۔ ہاں، مبارک پور میں مزار حافظ ملت کے پاس دن ہوتا تھا جمعرات شریف کا۔ ارے مبارک پور بھی تو مبارک پور شریف ہے۔ ایک صاحب نے کہا تھا یار یہ شریف کیوں لگاتے ہیں، تو انہی کے ایک بزرگ نے بڑی اچھی، انہوں نے اچھی بات لکھی، کہتے ہیں یار جب مزاج شریف ہو سکتا ہے تو اجمیر شریف کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے تو شریف اگر لگا بھی دیا تو اس میں کوئی فرض واجب تو ہم بھی نہیں کہتے کوئی نہیں لگاتے، مت لگاؤ۔ مگر جیسے ہم کہتے ہیں مزاج کیسا ہے، تو یہ ہوتا ہے مزاج کیسا ہے، اور ایک ہوتا ہے مزاج شریف کیسا ہے، تو ذرا مزاج کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ وہ جو حدیث سنائی تھی دوبارہ سنو، پھر ترجمہ سناؤں گا، اس کا ترجمہ نہیں سنایا تھا۔ نوشامت ابن زید قال ترکت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجات فخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادري ما هو، فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه، قال فكشف فاذا الحسن والحسين فقال هذان ابنايا وابنا ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما، بلند آواز سے بولو یا حسن۔ اچھا، ہمارے یہ اشعر بھائی ماشاءاللہ جب میں پڑھتا تھا اشرفیہ میں تب بھی ایسا ہی پڑھتے تھے جیسا آج پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ عمر 55 کی ہے مگر لہجہ بچپن ہی کا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ، اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے مبارک پور کا نام روشن ہوتا ہے۔ اور آج کافی دنوں کے بعد اتفاق ملاقات ہوئی ہماری، بس یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو پاتی، ورنہ الحمدللہ یہ بہت اچھے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں جب پڑھتا تھا تو غلام ربانی بھائی ہیں، یہ ہیں، تو ان کے ساتھ میں رہتا تھا پروگراموں میں، اس وقت ہم زیادہ تقریر نہیں کرتے تھے، مگر میں ان کو تب سے جانتا ہوں ماشاءاللہ، وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور اللہ شاد و آباد رکھے۔ ہمارے حضرت قاری اکرم صاحب کو بہترین قاری ہیں اور اپنے والد مرحوم کی علمی یادگار ہے۔ واہ واہ، آپ کے جتنے بھی برادران ہیں انہوں نے دین کا جو بھی کام کیا، اللہ اس کو ان کو بہتر سے بہتر صلہ فرمائے۔ زور سے آمین بول دیجئے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ ترمذی شریف میں امام ترمذی لے کر کے آئے، اور بھی متعدد کتابوں میں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ رات کا وقت ہے، صحابی ہیں زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید ابن حارثہ، کہتے ہیں مجھے کچھ کام تھا، کوئی ضرورت کی وضاحت نہیں ہے حدیث میں، کہتے مجھے کچھ کام تھا، میں رات ہی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دروازہ پہ دستک دی، حضور تشریف لائے۔ ادھر دیکھو ہماری طرف بھائی، یہ تو رومال ہے، چادر اگر ہوتی تو میں تمہیں اوڑھ کے بھی بتا دیتا۔ حضور چادر شریف اوڑے ہوئے تھے،
حضور سے مجھے جو کام تھا، کوئی ضرورت تھی میری، جب پوری ہو گئی، فلما قضیت من حاجتی، جب میری وہ ضرورت پوری ہو گئی، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا یا کوئی اور ضرورت تھی، کہتے ہیں جب وہ ضرورت پوری ہو گئی تو میرے دماغ میں اچانک یہ بات آئی کہ حضور جو چادر اوڑے ہوئے ہیں اس میں کچھ چھپا ہوا ہے، اس میں کچھ، اب میں آگے نہیں بڑھا، قلت ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، میں نے عرض کیا حضور چادر میں کیا ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں جو کام تھا تمہارا مکمل ہو گیا، جاؤ، نہیں، میرے حضور اللہ کی قسم رحمت للعالمین ہے، واہ واہ واہ، ایسا نرم دل اللہ نے کسی کا بنایا ہی نہیں جتنا نرم دل اللہ نے اپنے محبوب کا بنایا ہے۔ حدیث کہتی ہے فکشف، بھئی چادر ایسے اڑے ہوئے ہوتے ہیں نا اس طرح سے، فکشف، تو حضور نے چادر یوں کر دی، یوں اس طریقے سے، جب چادر کو حضور نے کھول دیا، ہٹا دیا، کہتے ہیں اسامہ ابن زید میں نے دیکھا ایک طرف حسن ہے دوسری طرف حسین، واہ 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 واہ، ذرا اونچا بولو، اہل مبارک پور ہو، مبارک تو ہو ہی، اور حدیث بھی بڑی مبارک ہے، مبارک تشریح بھی سناتا چلوں، سمجھاتا چلوں، رات میں تمہارے گھر پہ کوئی کسی ضرورت سے آیا، بچے تمہارے بیٹی کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے، پوتے یا نواسے گھر پہ تھے، چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس ہو رہے تھے، بچوں کو دادا سے نانا سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور وہ بچے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں دادی دادا کا پیار مل جائے، ہاں بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، جنہیں نانی نانا کا پیار مل جائے۔ تم نے حضور کی سیرت کا یہ حصہ نہیں پڑھا ہے کہ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کتنی محبت فرماتے تھے حضور سے، اور جب 8 سال جہاں سردار قریش بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے مکہ والوں کے، وہاں حضور کو بٹھا لیا کرتے تھے، پھر حضور کو کاندھے پہ بٹھا لیا کرتے تھے، مسند پہ، تو گھر کے پریوار کے اور لوگ بھی کہتے تھے بچے تو ہمارے بھی ہیں مگر تم عبداللہ کے بیٹے کو، تو عبد المطلب کہتے تھے خبردار خاموش ہو جاؤ، تم آمنہ کے لال کی شان کو پہچان نہیں پا رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے اس پوتے کی وجہ سے میرا بھی نام روشن ہوگا، مکہ والوں تمہارا بھی نام روشن ہوگا، اور وہ ہوا۔ 8 سال کی عمر حضور کی ہو گئی، 6 سال کی عمر ہوئی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، ایک پوری داستان ہے، انشاءاللہ ربیع الاول کے پروگرام میں آؤں گا تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ 8 سال کی عمر جب ہو گئی آپ کی تو وہ دن بھی آیا، میں یہ کہہ رہا تھا دادی دادا کا پیار مل جائے، نانی نانا کا پیار مل جائے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے بیٹوں کو ڈانٹ دیتا ہے مگر پوتی پوتوں کو نہیں ڈانٹتا، اپنے پوتی پوتوں کے لیے تو بیٹوں سے لڑ جائے گا، ہاں دادا کو ایک بڑا فخر ہوتا ہے اپنے پوتی پوتوں پر۔ حضرات تو جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، آپ سردار تھے، متولی تھے خانہ کعبہ کے، آپ کے سوگ میں مکہ شریف کی منڈیاں بند ہو گئیں، مکہ شریف ایک طریقے سے بند ہو گیا اور سارے لوگ جنازے میں آئے۔ جب جنازہ آپ کا تدفین کے لیے جا رہا تھا تو جنازہ لے جانے والوں نے دیکھا کہ 8 سال کا ایک بچہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے چمٹ کے رو رہا تھا، اور وہ ہستی کون تھی؟ حضرت آمنہ کے شہزادے، ہم سب کے پیارے نبی، آخر الزمان خاتم النبیین، ہمارے پیارے نبی کی ذات تھی جو اپنے دادا کی محبت میں رو رہی تھی۔ ہمارے قاری اکرم صاحب تشریف فرمائیں، والد کے جانے کا غم یا ماں کے جانے کا غم، اب یہ کامن بات کر رہا ہوں میں، کسی بھی عزیز کی موت پر خود سے جو آنسو نکل کے آ جائیں وہ منع نہیں ہے، اس کا ثبوت ہے میرے پاس، وہ منع نہیں ہے۔ منع وہ ہے جو سینے پیٹ پیٹ کے رویا جائے، جس میں ناشکری کی بو آتی ہو، ایسے جملے کہے جائیں جو اللہ کو پسند نہیں، بلکہ آنکھوں سے جو خود سے آنسو آ جائیں اپنوں کی محبت میں، ایسا رونا تو میرے پیارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف میں ہے، آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم
کہ جب نزا کا وقت ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. تدفین کے بعد صحابہ نے عرض کیا رونے کی وجہ، آپ دیدہ ہونے کی وجہ. حضور نے فرمایا صحابہ یہ ایک محبت ہے جو اللہ نے باپ کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے پیدا فرمائی ہے. تو حضرات دادی دادا کا جسے پیار مل جائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تم اپنے گھر پہ کوئی آیا ضرورت سے رات میں، دروازے پہ اس کے پاس آؤ گے نا تو اپنے پوتی پوتوں سے اور نواسی نواسوں سے کیا کہو گے؟ اے بچوں تم یہیں پہ رکو، میں ابھی گیا اور ابھی آیا. پوتی پوتوں کو نواسوں کو ساتھ لے کر کے نہیں جاؤ گے، مگر اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور دروازے تک بھی گئے، دونوں کو ساتھ لے کر کے گئے. اب مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ نانا جان کو اپنے حجرے شریف سے دروازے تک جانا ہے تو اتنے دیر کی دوری بھی گوارا نہیں کہ نواسوں کو چھوڑ کر کے چلے جائیں. یہاں تک بھی گئے ہیں تو ساتھ لے کر کے گئے ہیں. کہا اسامہ بات یہ ہے یہ میرے شہزادے ہیں اور میری بیٹی کے شہزادے ہیں. اس کے بعد حضور نے جو دعا کی اس دعا میں اللہ کرے ہم سب شریک ہو جائیں، چونکہ اس دعا میں ہم اور آپ بھی ہیں. حضور نے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے محبت فرما. اب جو جملہ آ رہا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے. اللہ غلاموں میں قبول فرما لے. دل سے آمین بولیے. حضور نے کہا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ ان سے بھی محبت فرما جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں. بتاؤ حسن اور حسین سے محبت ہے کہ نہیں؟ بولو. رات میں اس وقت تک آپ بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے محبت ہے. ایسے پیارے نواسے، ایسے پیارے شہزادے، ذرا سوچو ایک شہادت سری سے سرفراز ہوئے اور دوسرے امام حسین جب مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہے ہوں گے. اب میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دروازے تک آئے تھے تو ساتھ لے کر کے آئے تھے. وہی نواسے امام حسین جب اپنے نانا جان کی قبر شریف پہ جا کے آخری مرتبہ سلام پیش کر رہے ہوں گے تو وہ منظر کیسا ہوگا نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں. قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے. آپ لوگ حسین بول دیا کیجئے جب میں کہا کروں حسین. قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین. حسین بولا کریں آپ لوگ. قدم مدینے سے کیسا، یہ ایسا قدم ہے کہ اب پلٹ کے جسمانی طور پہ واپس نہیں آنا ہے. قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین. قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین. مدینہ چھوڑ کے مکہ کو جا رہے ہیں. چالا خوش رکھے یا اللہ جن کی زبانوں سے تیرے نبی کے نواسے کا نام ادا ہو رہا ہے، یا اللہ انہیں سب کو غلامی میں قبول فرما لے. آمین بولو، دل سے آمین بولو. سحر کے بعد سواری، بس 10-15 منٹ میں تقریر ختم کر رہا ہوں. سحر کے بعد سواری سجا رہے ہیں حسین. سحر کے بعد سواری سجا رہے ہیں حسین. مدینہ چھوڑ کے مکہ کو جا رہے ہیں. زور سے بولو. مدینہ چھوڑ کے مکہ تو جا رہے ہیں حسین. واہ واہ. قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین. قدم مدینے سے کیسا اٹھا رہے ہیں حسین. کسی بھی غم کو نظر میں نہ لا رہے ہیں حسین. زمین قلب و بلا پر
پر ہے حشر کا منظر زمین کربلا پر ہے حشر کا منظر جنازہ ہاتھوں پہ اصغر کا لا رہے ہیں حسین جنازہ ہاتھوں پہ اصغر کا لا اصغر سے 4 مصرے یاد آئے قیصر بھائی، بہت اچھی نظامت ہوتی ہے ہمارے قیصر بھائی کی، مختصر بہت اچھی نظامت کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بذلہ سنج ہیں قیصر بھائی۔ یہ 4 مصرے کہ سوال یہ نہیں نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ ہے تلاوت کرنا کیسے۔ اور جس حرملا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید 6 ماہ کے اصغر سے ڈر گیا کیسے۔ زمین کربلا پر ہے حشر کا منظر نماز چھوڑی نہیں جا کربلا کا پیغام ہے بھائیو، کربلا کا پیغام ہے۔ زمین نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر جیبی کٹا کے سر کو سبق یہ سکھا رہے اے حسین اللہ خوش رکھے کٹا کے سر کو سبق یہ سکھا رہے بہت اچھا ہے زندہ۔ اور یہ آخری شعر ہم سب کے لیے ندا کہتے ہیں آواز کو، روز محشر قیامت کا دن اور مصیبت سمجھتے ہیں آپ، صدا مطلب آواز، صدا یہ انشاءاللہ ایسا ہوگا، بولیے انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ۔ صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں صدا یہ آئے گی محشر میں مطلب قیامت، صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں لو بخشوان وہ ہم سب کو لو بخشوان وہ ہم سب کو آ رہے ہیں حسین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صدیاں گزر گئیں، 1450 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا، بلکہ 1400 سال ہونے کو ہیں۔ سن 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے، تب سے لے کر آج تک میرے امام کی محبت میں نعرے لگتے چلے آ رہے ہیں، نہ جانے کتنی آنکھوں سے آنسو ان کی محبت میں بہتے ہیں، مگر یہ رونا بطور ماتم نہ ہو بلکہ اس طور پر رونا ہو کہ یا اللہ تیرے نبی کے نواسے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ 71 جنازے اٹھانے کے بعد بھی فاطمہ کا بیٹا خدا کی بارگاہ میں یہی کہہ رہا تھا، اشکوں کو بھی پی لوں گا، ہونٹوں کو بھی سی لوں گا، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لوں گا۔ بہت اچھا ہے، زندہ باد۔ عزم کی داستان کا نام کربلا ہے، وفا کی داستان کا نام کربلا ہے، اور کربلا کی داستان سے ایک سیکھ اور سبق جو جیتا جاگتا ثبوت ہے یہ بھی ملتا ہے کہ ظلم کی ناؤ زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ 3 سال 7 مہینے یا 6 مہینے یزید حکمران رہا، لیکن بعد میں بتاؤ اس کا نام و نشان مٹا کہ نہیں مٹا، اونچا بولو۔ اور جہاں پانی پہ قبضہ ان کا تھا، فرات پہ قبضہ ان کا تھا، کربلا میں قبضہ ان کا تھا، آج خود جا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، وہاں کربلا، اس کربلا میں قبضہ یزید کا ہے یا علی کے شہزادوں کا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ تو ہر ظالم کو بھی سیکھ لینا چاہیے داستان کربلا سے، جو ظلم کرتا اور سوچتا ہے میں کچھ بھی کرتا رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا، ارے ظالم تجھے یہی پتہ نہیں ہے کہ ظلم ختم ہو جاتا ہے، انصاف زندہ رہتا ہے۔ کربلا کی داستان میں یہ سبق ہے کہ جن کے بچے پیاسے شہید ہوئے، آج ان کے نام پہ کروڑوں دیوانے ہیں جو پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور جن کے پاس پانی تھا ان کے نام پہ کوئی ایک بوند پلانے کو تیار نہیں ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں، زور سے بولو۔ اور میرے بھائیوں، کربلا کی داستان میں وہ ڈاکٹر جوہر صاحب کا ایک شعر ہے، بڑا اچھا شعر ہے ان کا، کہ قتل حسین اصل میں
ہاں مرگ یزید ہے. شہادت حسین جو ہے حقیقت یہ ہے کہ شہادت حسین گویا کہ یزید کو دفن کر دیا امام حسین کی شہادت نے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی. اور تم سے آج کے حالات کے تناظر میں کہوں گا نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. السلام علیکم. خدا حافظ. کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھ لیں.